مجھ جیسوں کو پاکستانی وزارت دفاع کے اس موقف سے 100% اتفاق ہے کہ جیو چینل کے لائسنس کی صرف 15 دن کی معطلی اور 1 کروڑ روپے جرمانہ کافی سزا نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے سپریم کورٹ کے معزز جج جواد ایس خواجہ کے خلاف اسلام آباد میں راتوں رات لٹک جانے والے توہین آمیز پراسرار بینروں کے اصل محرکین کی بجائے یہ بینر لکھنے والے 3 غریب پینٹروں کی گرفتاری ناکافی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آئین سے بغاوت کے الزام میں محض پرویز مشرف کو کٹہرے میں لانا کافی نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے اسامہ بن لادن کی موجودگی اور ہلاکت کے اسباب و ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کو سلیمانی ٹوپی پہنا دینا کافی نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد خانہ پوری کے لیے چند غافل پولیس افسروں کی معطلی اور 3، 4، 9 عمر لڑکوں کو مسلسل حراست میں رکھے 7 برس سے اس مقدمے کو برف میں لگائے رکھنا کافی نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایٹمی راز فروخت کرنے کے اسکینڈل کا سارا ملبہ محض ڈاکٹر قدیر کے سر پہ ڈال دینا ناکافی تھا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کرگل مہم جوئی کو یہ کہہ کر بھلا دینا کافی نہیں کہ ہن دفع کرو مٹی پاؤ یار۔ بالکل ایسے ہی جیسے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ مرتب کروا کے اسے دیمک کے حوالے کر دینا کافی نہیں تھا۔ کسی اور پہ بھلے مقدمہ چلے نہ چلے، البتہ جیو چینل کے مالکان اور ادارتی عملے پہ ملک دشمنی اور غداری کے الزام میں مقدمہ چلا کے عبرتناک سزا دینے اور نہ کے بل کم از کم 1 لاکھ لکیریں نکلوانے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ کل کلا کوئی اور آڑا ٹیڑھا ترچھا مقدس و معصوم دیوتاؤں کے منہ آ سکتا ہے۔ ویسے بھی جب تمام میڈیا، سب کیبل آپریٹرز، ساری سیاسی و مذہبی و جہادی و کالعدم تنظیمیں اس نقطے پہ بظاہر یا بباطن متفق ہیں کہ جیو ہی مجرم ہے، تو پھر اسے مثال عبرت بنانے میں دیر کس بات ہے؟ کیمرہ بھلے خود مختار ادارہ صحیح، لیکن خود مختار تو PIA اور سٹیل ملز وغیرہ وغیرہ بھی ہیں، اور ایسی خود مختاری کو لگے آگ جسے نظریہ حب الوطنی اور پاک وطن کے پاک اداروں کی عزت سے بھی بڑھ کے سمجھ لیا جائے۔ جہاں تک معاملہ ہے جیو اور اس کے والد بزرگوار جنگ گروپ کا، تو کون کہتا ہے کہ وہ دودھوں دھلے ہیں؟ اس ادارے نے 67 برس میں جو بویا وہی تو کاٹ رہا ہے۔ اس نے حریف اداروں کو طرح طرح سے نیچا دکھانے کی جو کاروباری ترکیبیں بوئیں اور جس طرح گردن میں موقع پرستی کا سریا لگا کے رکھا، آج اسی کی تو نوک چبھ رہی ہے۔ پھر بھی میں والٹیئر کا کروڑوں مرتبہ دہرایا جانے والا قول دہرانا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری باتوں سے قطعاً متفق نہیں، مگر تا مرگ تمہارے بولنے کے حق کا دفاع کروں گا۔ جیو کی معطلی سے قبل جنگ گروپ نے 100 جوتے اور پھر 100 پیاز کھا کے سب یاجوجوں ماجوجوں سے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی جہازی سائز معافی مانگی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگلی بحالی کے پہلے ہی دن اخبار کے فرنٹ پیج کا ایک حصہ پادری مارٹن نیمولر کی اس نظم کے لیے بھی وقف کر دیا جائے: پہلے پہل وہ سوشلسٹوں کو پکڑنے آئے، میں چپ رہا، میں سوشلسٹ نہیں تھا۔ پھر وہ ٹریڈ یونینسٹوں کے پیچھے آئے، میں چپ رہا، میں ٹریڈ یونینسٹ نہیں تھا۔ پھر وہ یہودیوں کے تعاقب میں آئے، میں چپ رہا، میں یہودی نہیں تھا۔ پھر وہ مجھے لینے آ گئے، تب تک سناٹا مکمل ہو چکا تھا۔